السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمگیر ارولی چینل۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ رحمت اللہ علیہ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ رحمت اللہ علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ پر کہ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور، سانپ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اسی سانپ نما جن کی دوسری خوفناک حکایت سنیے اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی استقامت پر عقیدت سے سر گھنیے۔ چنانچہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا۔ وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں نے پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو آزمایا ہے مگر آپ رحمت اللہ علیہ جیسا کسی کو بھی نہیں ثابت قدم پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر تائب ہو گیا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا۔ کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئے کا روپ دھار لیا اور آواز آئی، اے عبدالقادر، اس سے قبل میں 70 اولیاءوں کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ ہوتے، مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ عز و جل کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکاتا اور کہتا، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا، دفع ہو۔ اس نے انکار کیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے عبدالقادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا،
اے ملعون دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ گرا یعنی سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال، پھندے اور ہیلے ظاہر کیے اور میرے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں 1 سال تک جدوجہد کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سارے جال ٹوٹ گئے۔ پھر میرے ارد گرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ سے متعلق مخلوق کے اسباب یعنی مخلوق کی محبتیں وغیرہ ہیں۔ چنانچہ اس معاملے میں بھی میں نے مزید 1 سال توجہ کی، حتیٰ کہ وہ جال بھی سب کے سب ٹوٹ گئے۔ واقعی نفس و شیطان سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں۔ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے نجات پانے کے لیے سالہ سال تک جدوجہد فرمائی، جہاں ان لوگوں کے لیے بڑا درس عبرت ہے جو بہت جلد ہمت ہار جاتے اور بول پڑتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے جتن کیے۔ تو ناظرین، یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر شیطان کا وار کا کچھ واقعات، جس میں شیطان کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور کرامات۔ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی اگلے واقعات کو لے کر میں حاضر ہوں گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک لائک کر کے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک ویڈیو اور مورل اسٹوریز ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو پھر اسی طرح کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔